السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں حضرت مولانا ضیاء الرحمن قاسمی صاحب سے ماہ رمضان المبارک 2024 کے بارے میں ہم جانیں گے، یعنی ماہ رمضان المبارک 2024 کیسے گزارے، ماہ رمضان المبارک مقدس اور پاک مہینہ کو کس طرح سے گزارے۔ ہم سب جو ہے ماہ رمضان المبارک مہینے سے واقف ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں صحیح سے معلوم نہیں ہے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے گزارنا چاہیے، ہمارا روزہ صحیح ہو، خراب نہ ہو، کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آج ہم وہ سب چیز ہم جانیں گے۔ تو آج میں پہنچ چکا ہوں جامعہ سبیل السلام موج پور دہلی میں، اور یہی کے مشہور اور معروف شیخ الحدیث حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب قاسمی کے پاس۔ چلیے اب بنا دیر کے ہم حضرت جی سے ملتے ہیں اور وہ آپ کو ماہ رمضان المبارک 2024 کے فضائل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہیں۔ تو بنا دیر کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت چلیے ابھی ہمارے سروں پر جو ہے ماہ رمضان المبارک اور مقدس مہینہ 2024 آنے والا ہے، کچھ دن بچا ہوا ہے، تو اس مبارک اور مقدس رمضان المبارک مہینے کی فضائل سے ہم سب کو بتا دیجئے، تاکہ بہت سارے مسلمان بھائی ابھی ایسے ہیں جو کہ رمضان المبارک مہینے سے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کس طرح روزے رکھیں، ان سے بہت کم آدمی واقف ہے، اور جو اللہ ماشاء اللہ جانتے بھی ہے تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر دو عبادتیں تو بہت ہی اہم ہیں، جن کا اکثر و بیشتر مسلمانوں کو اہتمام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اکثر و بیشتر مسلمان ان دونوں عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ سب سے پہلی عبادت ہے دن کا روزہ، اور دوسری عبادت ہے رات کی تراویح۔ یہ دونوں عبادات بہت ہی اہم عبادات ہیں، اور ان دونوں عبادتوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالی ہم مسلمانوں سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں ہم عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر کچھ اضافہ کریں۔ یہ دو عبادتیں بہت ہی اہم عبادت ہیں، یہ دونوں عبادتیں تو بہت ہی ضروری ہیں، لیکن ان دونوں عبادتوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، صدقات و خیرات ہیں، اور برے گناہوں سے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، یہ سارے اعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ اور اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھلا دیے ہیں، اور 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب کمانے کی اجازت دے دی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ 11 مہینے بلکہ یہ 12 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوب کمانے کی اجازت دی ہے، خوب کماؤ۔ کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دے دیا کہ بھئی یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، اور یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دے دی، چونکہ انسان بہت ساری ضرورتیں لے کر پیدا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری ضرورتیں دے کر ہمیں بھیجا ہے۔ بیوی بچے ہیں، بیماری پریشانی بھی آ جاتی ہے، بیاہ شادیاں بھی ہیں، لین دین بھی ہیں، معاملات ہیں، وغیرہ وغیرہ، ساری ضروریات دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب کمانے کھانے کی اجازت دی، خوب کماؤ، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمانے کی بے شک اجازت دے دی، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ انسان کمانے میں اتنا مشغول ہو گیا، وہ کماتے کماتے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ دور ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو وہ بھول گیا۔ 11 مہینے خوب کمائے اور کماتے کماتے اس کے دلوں پر زنگ آ گیا، زنگ، اس کے دلوں پر میل آ گیا، اس کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان بھول گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک مہینہ عطا فرمایا کہ دیکھو 11 مہینے تو تم نے خوب کمائے ہیں، اور کمانے کی وجہ سے تمہارے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے، تمہارے دلوں پر زنگ لگ گیا اور تمہارے دلوں پر میل آ گیا۔ اب اس میل کو، اس غفلت کو اور اس زنگ کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر تم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ قریب ہو جاؤ، خوب عبادتیں کرو، ریاضتیں کرو، مجاہدے کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو اور روزہ رکھو اور تراویح کا اہتمام کرو، صدقہ و خیرات کرو، نیک اعمال کرو گے، اور نیک اعمال کرنے کی برکت سے تمہارے دلوں پر جو غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں وہ غفلت کے پردے تمہارے ہٹ جائیں گے، جو میل آیا ہے وہ میل دور ہو جائے گا، اور جو زنگ آ گیا ہے وہ زنگ صاف ہو جائے گا۔ تو اس مقصد سے اور اس غرض سے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے اس مبارک مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور یہ مبارک مہینہ انتہائی قیمتی، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اگر بھوکا پیاسا رکھے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو اپنا ہے، فائدہ اپنا ہے، نقصان بھی اپنا ہے اگر اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کریں گے۔ اگر سارے کے سارے روزہ رکھنے والے بن جائیں، سارے کے سارے عبادت کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان بڑھے گی نہیں، اور سارے کے سارے نافرمانی پر اتر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی کھلا نافرمانی ہونے لگے، اور تو اللہ تعالیٰ کی شان گھٹے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جیسا تھا، ہے اور رہے گا، لیکن فائدہ اور نقصان اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوگی تو ایمان اور نیک اعمال کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو اس غرض سے اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتی ہے۔ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر لیں، اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اور سجدہ کرنے کے علاوہ کسی اور عمل سے ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ قرب حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے پہلے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عمر اتنی بڑھا دے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہم عبادت کر کے آپ کا قرب حاصل کر لیں۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ چلیے دوستو، اب حضرت جی سے شیخ الحدیث صاحب سے 1-2 سوال کر لیتے ہیں۔ حضرت جی، کیا اگر رمضان کے پورے روزے رکھیں گے اس کا کیا اجر ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے 3 حصے فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا حصہ رحمت ہے، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور صالح لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر جن کے دلوں میں ہوتا ہے، شروع سے ہی ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش برسنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن سے نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں اور گناہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جب شروع کے 10 دن روزے رکھتے ہیں تو جو درمیانی عشرہ یعنی درمیانی 10 دن تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے روزے رکھنے کی برکت سے، تراویح کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو حد سے زیادہ، ان سے بھی زیادہ گنہگار ہوتے ہیں، تو وہ جب 20 دن روزے رکھتے ہیں اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی وہ برکتیں ہیں کہ ایک روزے کے بدلے سارا سال روزہ رکھے تو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے۔ اور حضرت سے یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں، اگر کسی مجبوری میں یا کسی بھی طرح سے ہم سے اگر کوئی روزہ چھوٹ جائے تو ہم کیا کریں؟ چلیے وہ بھی حضرت جی سے سن لیجئے۔ تو حضرت جی کیا کریں اگر روزہ چھوٹ جائے تو؟ چھوٹنے کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے، جیسے آدمی سفر پہ جا رہا ہے یا آدمی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو بھئی دیکھو دین بہت ہی آسان ہے، الدین یسر، دین بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ بھئی اگر تم سفر کی حالت میں ہو، مسافر ہو، یا مثال پر کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ نہ رکھو، لیکن جب تم صحت یاب ہو جاؤ، بیماری سے جب افاقہ اور بیماری سے جب شفا مل جائے، یا تمہارا سفر ختم ہو جائے اور تم اپنے مقام اپنے منزل پر پہنچ جاؤ اور تم مقیم بن جاؤ، تو پھر بعد میں جتنے روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ بہرحال ان روزوں کی قضا کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ان روزوں کی قضا نہیں کرتا شفا ملنے کے بعد یا مقیم بننے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کی پکڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی باز پرسی ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ تم نے ان روزوں کی قضا کیوں نہیں کی۔ تو شیخ الحدیث صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ حضرت مولانا ضیاء الرحمن قاسمی صاحب نے ہم سب کو بہت ہی قیمتی وقت سے نوازا اور بہت قیمتی باتوں سے ہم سب کو آگاہ کیا۔ تو اب جو ہے ماہ رمضان المبارک مہینہ کچھ ہی دن میں شروع ہونے والا ہے، تو حضرت جی نے آپ کو جو بھی کچھ بتایا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب مسلمان بھائی ان باتوں پر عمل کریں گے اور اس ویڈیو کو اور اس میسیج کو تمام عالم اسلام میں آپ شیئر کریں گے۔ آپ ہر ایک مسلمانوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس میں ثواب ملے گا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک مہینے کی قدردانی نصیب عطا فرمائے، پورے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔